الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں پہلی کی آیت کا ذرا سمجھو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یک ہونے کے بارے میں بیان کیا تو مشرکین مکہ یہ لوگ کہنے لگے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تمہارا اللہ ایک ہے، تو مشرکین کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ والی آیت نازل فرمائی ہے، اس کے بعد کیا آتے ہیں، اس کے دلیل نازل فرمائی ہے۔ دوسری بات، عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کا مالک ایک ہی ہو، اس پر آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جب آیت نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو پھر کیسا اللہ ایک ہے بول کر لوگ تعجب کرنے لگے، اگر تمہیں سچے ہے تو پھر دلیل بتاؤ۔ تو دلیل کے طور پر اللہ نے آج کا سبق والی آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات، یہ آیت دلیل والا نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے میں، یہ سب دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے نہیں، اس پر اللہ دلیلیں پیش کر رہی، آگے ترجمے پر بتاؤں گا۔ آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے میں، یہ پیدا کرنا یہ اسی کی طاقت ہے، مطلب ہے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے مسلسل آنا جانا، رات دن عدلتا بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی دن ہے کبھی رات ہوتی ہے، کبھی رات کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن چھوٹا، کبھی دن چھوٹا کبھی رات بڑی، یہ سب ان کے بدلنے میں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہیں وہ کشتیاں سمندروں کے اندر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان سے اتارا پانی کو، فأحیا به الارض بعد موتها، زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر اللہ نے اسے زندہ کیا پانی کے ذریعے۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر زمین میں اس پانی کے ذریعے سے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے لیے، ہر جاندار کو اللہ پھیلایا۔ وبث فیہا، اللہ نے پھیلایا زمین میں، من کل دابۃ، ہر جاندار کو، پانی کے ذریعے زندگی جانوروں کی، زمین میں اللہ جانوروں کو پھیلا دیا، تو جئیں گے کیسا؟ وہ پانی پی کر جئیں گے۔ زمین جب پانی برستا ہے آسمان سے تو اس پانی سے اگنے والی چیزوں کو وہ کھا پی کر جئیں گے۔ تو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہر قسم کے جانوروں کو، وہ ہر قسم کے جانور جیتے کیسا ہی، وہ اسی کی قدرت کا پانی پی کر، اسی کی قدرت کا گھاس کھا کر جیتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا کنٹرول، ہواؤں کو پھیرتا ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادلیں اللہ مسخر کر دیا، کنٹرول بادلوں کا، بادل فرمانبردار بن کر آسمان و زمین کے بیچ میں یہ کام کرتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ سب چیزیں، زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا بدلنا، اور کشتیوں کا سمندر میں انسانوں کی فائدے کی چیزیں لے کر چلنا، اللہ پانی کا اتارنا،
اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد میں زمین کو پانی کے ذریعے زندگی دینا، اور پھر زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا اور ان کی زندگی پانی سے ہونا، اور پھر ہواؤں کا چلنا اور سحاب بادلوں کا فرما بردار بن کر آسمان زمین کے بیچ میں ان کا کام کرنا، یہ سب چیزیں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ مطلب آدمی یہ سب چیزیں دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود کیسے چل سکتی ہیں، یہ انہیں خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ آدمی اگر غور کرے گا، عقل مند آدمی، تو پھر اس کی عقل اسے ٹھکانے لگ کر جواب دے گی کہ بندے یہ جو چیزیں کام کر رہی ہیں اپنے وقت پر، یہ سب چیزیں ان کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اسی کو کہتے ہیں اللہ۔ اب ذرا سمجھو اس بارے میں۔ پہلی چیز کیا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے؟ اللہ توحید کو سمجھاتی ہے، اللہ ایک ہے، اس پر اللہ سمجھاتے ہیں۔ کیا ہے پہلی چیز اس میں؟ ان فی خلق السماوات والارض، پہلے آسمان کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا، فی خلق السما، سما ایک آسمان، سماوات اللہ کے آسمانہ، تو جیسا 7 آسمانہ ہے، دوسرا قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں ہے کہ جیسا آسمان 7 ہے ایسا زمین بھی 7 ہے۔ اب ذرا غور کرو، عقل مند آدمی کے لیے اللہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانا ہے، گھر بنانا ہے، روم بنانا ہے، اس کے لیے چھت بناتے ہیں، ریک بناتے ہیں، تو ریکاں کے لیے بھی نیچے اس کے لیے پلر ہونا، پیپا ہونا یا کچھ نہ کچھ پلر ہونا، سہارا ہونا اسے۔ اب انسان ذرا غور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان بنا دیا، آسمان چوڑا بھی ہے، اور جہاں جتنی دور دیکھے تو وہ دستہ رہتا ہے، لمبا بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، بلند، اور پھر چوڑا بھی ہے، طول میں بھی ہے، لمبا بھی ہے، طول عرض میں بھی، چوڑا بھی ہے، لیکن کہاں دیکھے تو بھی اسے ستون نہیں ہے، پلر نہیں ہے۔ اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی گھر بنانا ہے یا ڈیسک کرنے کے لیے 4 اس کے لیے سہارے ہیں، اگر ایک سہارا نہیں ہوگا جھک جائے گا۔ اتنا بڑا آسمان، اور لمبا بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، اور چوڑا بھی ہے، لیکن کام بھی ایک جگہ بھی ستون نہیں ہے، تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ستون نہیں ہے، تو پھر ستون نہیں سر کا کھڑا ہے، تو پھر اسے آٹومیٹکلی کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسا بعض مرتبہ ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اصل میں میرے حساب سے یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے کاروں کا اور کسی اور چیز کا، بچوں کی کھلونے کی، یہ سمجھانا ہے اللہ بنوا کر انسانوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں، جیسا یہ ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے ویسا یہ زمین آسمان اور اس کائنات کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھانا اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بنایا ہے انسانوں کے ذریعے سے، تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے، جیسا یہ سب بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ اگر چھوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، توڑ جائے گا، پھر وہ اس کے ہاتھ میں چھوڑتا بھی نہیں، یہ توڑتا بھی نہیں، پھڑتا بھی نہیں۔ ہاں جب ان توڑنا پھوڑنا چاہے گا تب ٹوٹیں گے، پھوٹیں گے۔ وہ جو ریموٹ کی کار ہوتی ہے وہ بھی چلنے کے لیے اسے بھی چاکا ہوتے ہیں، زمین کا سہارا لیتی ہے۔ اب اتنا بڑا آسمان کس کا سہارا لے چلتا ہے نا؟ کسی کا سہارا نہیں ہے، بس اس ایک اللہ کا سہارا ہے۔ ان جو بولے جیسا بولے ان چلتا رہتا ہے۔ اللہ اسے بغیر آسمان کے پیدا کر دی، بس ختم ہو، ان ٹکو ہے ویسا۔ جب اسے اللہ گر کر بولیں گے وہ گر جائیں گے۔ تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے آسمان جہاں دیکھے تو بھی آسمان رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی پلر نہیں ہے۔ پلر میں سے کون کھڑا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کھڑا کر سکتا ہے، اسی کی طاقت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پاور ہوگا جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے، ہاں اسی پاور اور اسی پاور والے کا نام اللہ ہے۔ انسان سمجھ سکتا ہے اگر عقل سے کام لے گا تو۔ ایک تو آسمان کی خلقت، پیدائش، دوسرا زمین کہاں دیکھو تو بھی دیکھو پھیل کو ہے۔ زمین آسمانی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دیکھو انسان کی ضرورت کی تمام تر چیزیں وہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی ضرورت کی چیزیں کھانے پینے کی ہو، پانی ہو، کھانا ہو، اور انسان کے لیے پھل پھول فروٹ ہو، میوے ہو، یہ سب چیزیں زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور انسان گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے لیے جتنی چیزیں بنتی ہیں، پیٹرول اور سب چیزیں زمین سے نکل کر آتی ہیں۔ لوہا ہو اور دوسری چیزیں ہو، جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں زمین سے نکل کے آتی ہیں۔ کھانے پینے کی ہو یا رہن سہن کی، آرائش کی چیزیں ہوں، سب زمین سے نکل کر آتی ہیں۔ اللہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کرتے ہیں ایسا۔ لوہا اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہے ضرورت کی، وہ سب چیزیں اللہ زمین سے نکالتے ہیں انسان کی ضرورت کے لیے۔ نمک ہو ضرورت کی چیز ہے، اور دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اللہ زمین سے نکالتے ہیں۔
واختلاف اللیل والنہار، راتوں کا رات دن کا بدلنا، مسلسل عدلنا بدلنا. ہمیں اب رات ہے، تھوڑا اندھیرا ہے، دن بھر سے اندھیرا رہنے بھائی، شام تک بھی 12 گھنٹے بھی اچھا رہتا، ٹھنڈا رہتا، تو نہیں ہوتا وہ. ہمیں اسے پکڑ کر رکھنا چاہے تو بھی نہیں رہتا وہ. پوری دنیا کے انسان رکنا چاہیں اندھیرا چاندے ٹھنڈا چاندے بول کر نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر رہتا ہے اندھیرا، پھر ہلکا ہلکا روشنی پھوٹتی ہے، سورج نکلتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، پھر شام میں سورج ڈوب جاتا ہے، پھر اللہ رات لاتے ہیں. یہ نظام اللہ کا، یہ راتوں کا دن کا عدلنا بدلنا. کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی بارش کا، کبھی پتجھڑ کا موسم، کبھی پتے کبھی لگنے کا موسم، موسم خزاں، موسم بہار کا موسم. یہ سب رات دن کا بدلنا اور یہ موسموں کا بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سب خود بخود نہیں چل رہی ہے، اللہ میرے ہاتھ میں ہے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر عقل ہے تو پھر کام لو عقل سے. کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، اسی طاقت اور اسی طاقت والے کا نام ہے خدا. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر، انسانوں کی فائدے کی چیزیں لے کر کشتیاں چلتی ہیں. دیکھو انسان ایک 8 آنے 4 آنے 12 آنے کی روپے 2 روپے کی سوئی اگر پانی میں ڈالے گا تو پھر پانی میں سوئی ڈوب جاتی ہے. لیکن اسی پانی کے اندر ہزاروں لاکھوں من ٹن کا بوجھ کشتی پڑوا لے کر جاتا ہے، لیکن وہ ڈوبتا نہیں ہے. انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے یہ ہو رہا ہے. انسان سمجھ سکتا ہے. اب وہ لے کر چلتی ہے کشتی، سوئی تو ڈوب جاتی ہے، لیکن پڑوا اتنا وزن لے کر جاتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں ہے. اللہ چاہے تو اسے ڈبا سکتے ہیں، کسی ذریعے کے ذریعے سے اللہ سے ٹکائی ہے. وہ ذریعہ بنانے کے لیے عقل کون دیا؟ اور عقل کس کے اس میں ہے؟ انسان کے اس میں ہے. انسان کو کون بنایا؟ اگر انسان سوچے گا بھی، اگر اسے ڈیپ میں جا کر تھوڑا، تو انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تو یوز کرتا ہے، لیکن مخلوقات کے پیچھے پڑ کر، مخلوقات کو دیکھ کر اصل میں خالق تک پہنچنا ہے. انسان یہاں سے خالق، مخلوق کے پیچھے پڑ کو ہے، خالق تک پہنچنا ہے. مخلوقات کو دیکھ کر ہمارا ذہن اللہ تک پہنچنا ہے. وہ پہنچانے کے لیے سب چیزوں کا اللہ نظام بنائی ہے. یہ چمک دمک کیوں بنائی اللہ تعالیٰ؟ اس تک پہنچنے کے لیے یہ سب نظام بنائی ہے، مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچنا. اب یہ کشتیاں دیکھو، اس ملک سے دوسرے ملکوں تک چیزیں جاتی ہیں، دوسرے ملکوں سے، دنیا کے کونے کونے سے یہاں تک چیزیں آتی رہتی ہیں، استعمال کی چیزیں. یہاں پہ کتنے ہمیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہنچے، پیدا سے چیزیں یہاں پہنچاتے ہیں. فلیٹوں کے ذریعے سے بھی مال آتا جاتا ہے. فلیٹوں کے ذریعے اس طرح سے سمجھو، فلیٹ بنتی ہے لوہے سے، پلاسٹک سے، تو پھر وہ کہاں سے بنا؟ لوہا. زمین سے نکلتا ہے لوہا. موٹریں مشینیں کہاں سے تیار ہوتی ہیں؟ انسان زمین سے تیار ہوتی ہیں. اچھا انسان بناتا ہے تو پھر انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ انسان بنا کیسا؟ اس بننے کے لیے کہاں سے نکلا؟ نطفہ. نطفہ کیسا بنا؟ وہ بننے کے لیے کیا کھایا؟ وہ چیزیں کیسے کہاں سے نکلے؟ وہ اگر سوچے گا انسان تو پھر یہ سب اللہ کے بہت پریشانیوں میں سے ہے. زمین سے نکلتی ہیں چیزیں، پکتی ہیں، انسان اس سے کھا کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، فروٹ پھل کھا کر کھاتا ہے، اس سے کئی طاقتیں بن کر اندر ایک منی کا خطرہ بنتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے سب نظام چلتا ہے. اب دیکھو، اب فلیٹ اٹھ بعض چیزیں فلیٹوں کے ذریعے سے بھی وہ آنا جانا ہوتا ہے. اب یہ فلیٹ بھی جب اٹھتی ہے ہمیں پن پھر کا اوپر، تو پھر یہ اٹھتا نہیں ہے ہوے کے اندر. اب اٹھتا لوہا، ہزاروں کلو کا لوہا ہوے کے اندر اٹھتا کیسا ہے؟ اسے ہوے کے اندر رکاتے کون نہیں؟ طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت. اب ہمیں اڑیں گے بولے تو کیا ہوتا؟ چمک کرے تو ہمیں پھر نیچے ہم ہو جاتی ہیں. اب اس اللہ اسے کتنے ہزاروں کے آدمیوں کو، 700 500 1000 آدمیوں کو، 2000 آدمیوں کو لے کر اٹھتی ہے فلیٹ، وزن لے کر جاتی ہے. وہ پھر وہ نیچے گرتی نہیں ہے، وہ رک جاتی ہے برابر ایک اپنے طاقت اپنے لیول سے. تو پھر اس کو اڑانے میں اللہ کی طاقت ہے وہ بھی. اب اس کے فلیٹ کے ذریعے سے بھی انسانوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور سامان کا بھی ایکسپورٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اب تک کی بھی بات ہے کہ فلیٹوں سے بھی زیادہ وزن اور زیادہ آسان بھی اور زیادہ سستا بھی بوجھوں کو لے جانا کا یہ نظام پڑووں کے ذریعے سے ہوتا ہے، کشتیوں کے ذریعے سے. کشتیوں میں اگر فلیٹ میں اگر کوئی چیز بھیجنا ہو تو پھر اس کے لیے خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر کشتی میں اگر بھیجنا چاہے تو اس کے اندر ٹائم بھی لگتا ہے اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے. آسانی اس حساب سے پیسہ اس میں کم لگتا ہے. اس کے لیے الگ پیسے، پاسپورٹ بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ. اگر اس پہ جانا تو کون سا پاسپورٹ ہے؟ کشتی میں جانے کے لیے کون سا بھی پاسپورٹ نہیں ہے.
تو یہ چیز ہے، آسانی بھی ہے اس کے اندر اور خرچہ بھی کم ہے۔ ہاں اب اور ایک بات، اب دیکھو آگے یہاں تک تو بات کرسٹیوں کی ہو گئی، آگے پانی کی بات، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، پانی کو خطرہ۔ اب دیکھو اگر اللہ پانی کے خطرے بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ خطرے اتارا، اگر ایک گاؤں خود تو اللہ خطرہ اتارتا تو پھر انسان کہاں جیتے تھے، مر جاتے سب جنے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو چھوٹے چھوٹے خطرے اتارا، وہ خطرے جسے انسان پر پڑیں گے تو خوش بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ برداشت کرے تو بعض مرتبہ تھن کے مارے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اگر ایک گاؤں کتے اللہ اگر خطرے گراتا تو کتنا ہمارے لیے مشکل ہوتا، ہمیں مر جاتے، پھر اس سے ہمیں ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے، اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے تھے، ہمیں فائدہ اٹھانا کر کو بول اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہمیں برداشت کر سکتے، اللہ خطرہ اللہ اسے اتاری۔ اور پہاڑوں پر وہ پانی کے گڈھے ایسے گڈھے کی طرح وہ رک جاتے ہیں، بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا وہ وہاں رگیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری اس میں رگیں ہوتی ہیں، وہاں سے کچھ پائپ نظام اللہ کا ہوتا ہے، وہاں کے ذریعے سے وہ گڈھے گھل گھل کر وہ پہاڑوں کے ذریعے سے ندی نالیوں میں وہ پہنچتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے پانی کو اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، تو پانی کے ذریعے سے اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد موت، اس کے مر جانے کے بعد۔ اگر کاشتکار آدمی کرنے والا زراعت آدمی اگر اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو پہاڑوں کے اوپر اللہ اس گڈھوں کے ذرا اتار دیتے ہیں، وہ اس پر جم کے رہتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا اندر اس کے اللہ کی قدرت کے، جیسے ہمارے جسم میں رگیں ہیں، جیسے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کے اندر رگوں کے نظام کے ذریعے سے، وہ پائپ لائن کے ذریعے سے، قدرتی نظام کے ذریعے سے، وہ جہاں بھی ہم کچھ قدم کرنا کھودیں گے پانی نکلے گا۔ کیسا نکلے گا؟ وہ نظام اللہ کو وہاں سے چلتا رہتا ہے، وہاں پانی ہوتا ہے، اس گڈھے پڑ کر اس کا پورا رگوں کا نظام پائپوں کا پوری دنیا پوری زمین میں پھیل جاتا ہے، جہاں بھی کھودیں گے تو پھر اس نظام کے تحت ان کا لیک ہوتا ہے، پھر پانی نکل جاتا ہے۔ اب زمین کو پکانے کے لیے پانی ہونا، پانی نہیں تو پھر زمین نہیں پک سکتی، جب نہیں پکیں گے تو ہماری زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ زندہ ہوتی ہے، پھل پھول اگاتی ہے، فروٹ اگاتی ہے، ضرورت کی چیزیں اگاتی ہے، تو پھر اس کے وجہ سے ہم کھاتے ہیں، ہماری زندگی چلتی ہے۔ اب ہمیں زندہ ہونے کے لیے زمین کی چیزیں ہونا، زمین زندہ ہونے کے لیے پانی ہونا۔ اور دوسری بات، اب ہمیں بھی اگر کبھی کبھار پیاس کے وقت میں جوس پی ہو آپ، لیکن پیاس نہیں بجھتی، پیٹ ٹھنڈا ہونا ہے، مزہ ملنا ہو تو مل جاتا، لیکن حقیقت میں جو پیاس بجھنے کی ہے، جو لذت زبان کو لگی ہوئی ہے پانی پینے سے بجھتی سو، وہ اس کے علاوہ مزہ کرنے کا ٹھنڈا تو مل جاتا پیٹ میں، لیکن ٹھنڈا پینے کے بعد بھی یہاں جو ٹیسٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آس پانی کی جو ہوتی ہے وہ نہیں بجھتی ہے۔ پانی پینے کے بعد، جوس پینے کے بعد بھی پانی کی آس ہوتی ہے، وہ کچھ پینے کے بعد، ہوٹ تر کرنے کے بعد ہی ہمارے اندر پیاس بجھ جاتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ورنہ پیٹ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن پانی کی آس سے آدمی کبھی بھی آدمی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا آدمی۔ اب میں ٹھنڈا پی لوں، جوس مجھے پانی نکو بھائی، میں جوس ہی پیتا رہتا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا آدمی بول نہیں سکتا ہے۔ جوس بننے کے لیے پانی ہونا پڑتا، یہ بات ہوئی ہے۔ جوس بولتے کسے؟ پھل کو نچھڑا ہوا، نچھڑے تو کہ وہ پتلا ہوتا ہے، وہ پانی چھو، وہ بھی قسم کا پانی ہی ہے، لیکن اصل میں جو پانی ہے وہ پیے تو انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اسے ٹھنڈا ملتا تھا، ٹھنڈک ملتی ہے۔ پیٹ کی ٹھنڈک الگ ہے، جسم کے انسان کے اسے ٹھنڈک ملنا اور اسے سکون ملنا الگ ہے۔ تو انسان کی زندگی پانی سے، زمین کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، ہر قسم کے اللہ جانوروں کو پھیلا دیا۔ کیوں پھیلا دیا؟ اب وہ بھی جئیں گے کیسا؟ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ پھیلا دیا، اس جینے کی طاقت آنے کے لیے، اور انسان کو موٹا تازہ ہونے کے لیے، تر و تازہ رہنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ جانور بنا دیا۔ حدیث میں بھی ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ آدمی جب گوشت نہیں کھاتا، سائنس بھی ریسرچ کر کے یہ اس قسم کی دیشوں کو ریسرچ کر کے سائنس کہتی ہے، آدمی اگر گوشت نہیں کھاتا ہے اس کے چہرے کے اندر نور کم ہو جاتا ہے، مطلب ایک چاشنی رہتی ہے، کشش، وہ ختم ہو جاتی ہے، نہیں کھائے گا تب بھی گوشت۔ گوشت کے ذریعے سے انسان کی بہت سارے فائدے ہیں اس کے، وہ کھاتا رہے گا تو انسان طاقت میں رہتا ہے۔ آج جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیماری کے وقت میں یہ گوشت نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ بولتے رہتے ہیں، بعض اثر میں انسان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک بڑے سے ملک ایک مولانا ہے، بہت محقق عالم ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ ان کے بابا کو، مولانا کے والد صاحب کو طبیعت خراب تھی، تو ڈاکٹر بولا ان کو کہ تمہیں گوشت کھاؤ، طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر گوشت کھاؤ بولتا ہے، بلکہ آج لوگوں کیا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، گوشت کھانا کو بولتے ہیں، وہ ڈاکٹر بول رہا ہے گوشت کھاؤ بول کر۔ بعد میں ریسرچ کرے تو بھائی گوشت کے ذریعے سے تمہارے کو بیماری بھگانے کی طاقت ملتی ہے۔ جب طاقت، یہ تو دوے کی دوا ہے،
दवा बीमारी को भगाने के लिए, बीमारी को भगाने के दवा भी होना, और बीमारी को भगाने के लिए डिफेंस की ताकत होती है, उसे क़ुव्वत मुदाफ़ात बोलती। तो क़ुव्वत मुदाफ़ात होना आदमी के अंदर, क़ुव्वत मुदाफ़ात जितनी होती है फिर उस हिसाब से वो बीमारी को खुद ब खुद भगा देती है। बाज़ मरतबा बाज़ लोगों को गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात इतनी मजबूत होती है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात ही उसे भगा देती है। इनके खाने की चीज़ों की ताकत ही बीमारी को आने नहीं देती है। इनका खाने का कंट्रोल, फल फ्रूट खाते हैं, तरकारियाँ खाते हैं, कैरेट खाते हैं, लाल गड्ढे खाते हैं, भिंडियाँ खाते हैं और दूसरी चीज़ें खाते हैं, गोश्त वगैरह। तो इन चीज़ों के वजह से इनके अंदर ताकत इतनी आती है कि बीमारियों को, छोटी मोटी बीमारियों को उनकी टच नहीं होती। बीमारियाँ हो वो लोग हमेशा गर्म रहते हैं, बादाम खा खा के, पिस्ते खा खा के लोग गर्म रहते हैं हमेशा। ये बात हुई है। अब वो डॉक्टर क्या बोलने लगा, उनको गोश्त खिलाया उनको, तो फिर बाद में उनको सेहत भी, ताकत में थे और बीमारी उससे ख़त्म ही हो गई। तो साइंस क्या कहती है कि अब जो लोग डॉक्टर बोलते नहीं, लोग लूटने कैसे लोगों को बोलते हो, एक बात, या तो इंसान का जिस्म कमज़ोर है इसलिए बोलते हैं, लेकिन बड़ी तहकीकी बात यही है कि इंसान अगर गोश्त खाएगा तो उसके ज़रिए से इंसान को ताकत मिलती है, वो ताकत बीमारी को भगाती है। ये लोग क्या करते हैं, इसे ताकत मिलना ना, उन हमारे पास बार बार आते रहना, ताकत मिलना नहीं, इसे गोश्त खाएगा ताकत मिलेगी, बीमारी को भाग जाएगी, बीमारी को भगा देगी वो। ये ताकत मिलना नहीं, बीमारी को भागना नहीं, इन हमारे पास बार बार आते ही रहना, प्रोटीन रहना हमारे पास बोलकर वो लोग ऐसा लूटने के लिए एक निज़ाम है उनका ये। वरना गोश्त में कोसा ये है, नुकसान है बोलकर। वैसा होता है जानवर को बीमारी आते थे तो उन्हें फिर शेर बीमार होता था, तो फिर उन खाने का गोश्त फिर हाँ एक कंट्रोल में खाता है, उन हफ्ते में 700 ग्राम खाता है, उन ज़्यादा नहीं खाता, पूरे हफ्ते के अंदर उसे 700 ग्राम, 1 किलो भी नहीं है, 700 ग्राम खाता है। और फिर उसकी ताकत ऐसी है कि इंसान जब देखेगा कोई भी तो उसे क्या कहने पर मजबूर हो जाएगा, इसका चलने को, रोग को देखकर यही बादशाह कहलाने के लायक है बोलेगा। अब खाता कितना है, 3 टाइम नहीं खाता है, वो रोजाना भी नहीं खाता है, जब जी चाहता है, जिसे चाहता है उसे पकड़ लेता है तरोताज़ा, और फिर वारम में, पूरे हफ्ते में 700 ग्राम खाता है। और खाकर ऐसा मजबूत है, और उसे देखने वाला आदमी उसे देखकर मरूम हो जाता है, उसे कुछ नहीं बोल सकता है। वैसे अगर हमें भी कंट्रोलिंग से खाएंगे, अब ये रोजे का निज़ाम तो एक हुआ है, उसके लिए थे सोइए कंट्रोलिंग पैदा करने के लिए। ज़्यादा खाएंगे तो बीमार आ जाएंगे, बिल्कुल कम खाएंगे तो फिर तकलीफ होगी, सकरा को गिर जाएंगे। कंट्रोल से तुम्हें भी शेर के सका, तुम्हें कंट्रोल से खाओ, एक हद में खाओ, उसे हमें बना दिए कंट्रोलिंग, अंदर से सेट कर दिए हमें, तुम्हें आप कुछ सेट करे नहीं, हमें तो जैसा जी चाहे खा सकते हैं, हमें उसे कंट्रोल रख दिए, सिखा दिए, उसे पढ़ा दिए वैसा उसे। तुम्हारे को हमें सिखाई पड़े नहीं, हाँ तुम्हारे नबी के तालीमात से जरिए से बात सिखाई, तुम्हारे अंदर हमें कंट्रोल नहीं रखे, इन बेल्ट नहीं है तुम्हारे लिए, उनके लिए इन बेल्ट है, अंदर तय कर को है, तुम्हारे लिए इन बेल्ट नहीं है। तुम्हारी ताकत में, तुम्हारी जिस्म में 750 ग्राम खाएंगे वैसा नहीं है, तुम्हें केजी भी खा सकते हैं, खाओ, बाद में फिर बेहोश हो जाते। तुम्हारे लिए नबी की तरबियत है, एक हद में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। बल्कि दुनिया की रिसर्च है, आगे किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो सब चीज़ें अगर दूसरे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, साइंसदान लोग हैं, तो वो लोग, उनका तहकीक है कि अगर उनकी रिसर्च है कि अगर महीने में आदमी 2.5 किलो गोश्त नहीं खाएगा, बाज़ मुल्कों के साइंसदानों की तहकीक है कि अगर आदमी महीने के अंदर अगर 4 किलो गोश्त नहीं खाएगा, इतना उनकी मियाद है, अगर उतना गोश्त नहीं खाएगा तो आदमी बीमार हो जाता है, आदमी की उसकी ताकत नहीं रहती है, बीमारियों का शिकार होता है। ये गैर मुस्लिम लोगों का साइंसदानों का कहना है। बल्कि आगे की तहकीकी बात है कि हिंदुओं की किताबों के अंदर, मजहबी किताबों के अंदर गाय का सबूत भी है, और ना खाने पर उनके लिए बड़ी, उनके गुरुओं ने बड़े सख्त बातें कही हैं, नहीं खाएगा तो गुनहगार हो जाएगा, नहीं खाएगा तो ये, बड़ी सख्त बातें कही उनके लिए। उनके पंडितों ने, पुजारियों ने, पहले के उनके लोगों ने ये सब कहा है। बल्कि वो लोग खाते भी थे शौक से, साथ साथ हजार उनके लिए बैल करते थे, वो लोग यही खाने के लिए कहते थे, हमारे लिए पकाया जाता था, बैल पकाया जाता था। ये सब किताबों के अंदर लिखी हुई है, ये सब मजहब से हटी हुई बातें नहीं है। अल्लाह तआला उसे हलाल, देखो एक आखिरी बात भी, जो चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, अल्लाह उसे अल्लाह मारने के लिए कहे है, उसे इस्तेमाल न करो अगर बोले अल्लाह ताला, नुकसान उससे हो सकता था। अब अगर जानवरों, गाय के खाने से, हलाल जानवरों के खाने से अगर नुकसान होता तो फिर अल्लाह उनको मार डालो, उनको खाना कौन से दूर हो बोल सकते थे अल्लाह ताला। जिसके जरिए से नुकसान पहुंचता है वो अल्लाह उसे खाना को, उससे बचकर हो, दूर रहो, अल्लाह ये बोली है हुक्म। जिससे नुकसान नहीं पहुंचता अल्लाह उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, ये बात हुई है। तो अल्लाह जिन चीज़ों को, जानवरों को खाने के लिए कहे हैं तो उनसे हमारा फ़ायदा है।
یہاں تک بات رکھو انشاءاللہ کل ابھی اگلی باتیں ہوا کے بارے میں تصریف لیا ہوا کے فائدے کیا ہے، والسحاب بادلوں کے فائدے کیا ہے، انشاءاللہ کل بات آئے گی.